السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا میں کم علم نا سمجھوں کی برمار فرقواریت کا دن بدن پروموشن کے لیے سرگرم، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جب ہم بچپن میں تھے، پھر تھوڑے سے لڑکپن میں آ گئے، جوانی میں آ گئے، جب تک میں خانقاہ میں موجود تھا پشاور، تو ہم بھی اس حصار میں تنگ نظری میں جکڑے ہوئے تھے، اور پھر جب المہاجر الی اللہ ہو گئے والمتوکل علی اللہ العظیم، اللہ کی ذات پہ متوکل ہو گئے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے، بزرگان دین کی تعلیمات کے لیے پنجاب میں آئے۔ 94-95 کا زمانہ تھا، قریباً 30 ایئرس آپ لے لیں۔ تو یہاں پر سرزمین پنجاب میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت عقل سلیم عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، اور مختلف گروہوں کو، مختلف لوگوں کو پڑھا، اسکول ابتاٹ کو پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق خدا کے بے لوث خدمت کے لیے بردباری، اعتدال وہ عطا فرمائی، تنگنظری سے دور رکھا، اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارا درگاہ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، امت مسلمہ کا بھی، اور وہ پیغام دے رہے ہیں جو قرآن و سنت اولی الامر منکم اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، کسی اسکول ابتاٹ کی نہیں۔ تو اس زمانے میں ہمارے ہاتھ میں کتاب فتاوی افریقہ حسام الحرمین لگی، چونکہ وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تھی، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ علماء دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی نے، مولانا اشرف علی تھانوی نے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ کافر ہو گئے، ملحد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس قسم کی عبارات اور تنگ نظری دن بدن بڑھتی رہی، کیونکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ لیکن پھر وقت گزرتا رہا اور تعلیمات صوفیہ سے مستفید ہوتے رہے، علماء کرام کے تصانیف سے مستفید ہوتے رہے، تو وہ جب ہم نے غور سے پڑھا تو اس نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ شاہ رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتد کا یا کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو توجہ دلائی۔ بعد میں ہمارے ہاتھ میں کتاب لگی المہند علی المفند، جو المستند المنقذ کے جواب میں لکھی گئی، یہ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا لائبریری میں ہوگا۔ تو جب یہاں پر پھر ہم نے تمہید پڑھا، اکابرین دیوبند کے عقائد پڑھے، اہل سنت الجماعت کے تصدیقات قدیمہ اور جدیدہ، جب مفتی عبدالشکور ترمذی سلم اللہ العزیز نے لکھے ہیں، اگر دنیا سے چلا گیا تو رحمۃ اللہ علیہ رحمان، تو وہاں پر جب میں نے پڑھا غور سے ایک ایک لفظ بار بار پڑھا، تو وہاں میں شستر رہ گیا، کیونکہ توسل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، استعانت اولیاء انبیاء کے قائل ہیں، صالحین کے قائل ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، قبر اطہر پر دعا کرنے کا طریقہ اس کے قائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنا قائل ہیں، ائمہ اربعہ کی تقلید کے قائل تھے، صوفیاء کے اشعال، بیت، خانقاہی سسٹم، تعلیمات صوفیہ کرام اور مابعد المبعد اہل قبور سے فیوزات و برکات اخذ کرنا، فیوز لینے کے قائل ہیں۔ تو پھر وہابیوں غیر مقلدین کے رد میں ان کا حکم، استواء علی العرش کا مطلب، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی سمجھ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا جواب دے دیا
اس طرح جو ہمارے نظر میں کہتے کفری عبارتیں ہیں اس کی مفہوم و تشریح اچھے طریقے سے دی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم الہی عطا ہونا، تو وہ سارے جو براہین قاطعہ میں ہے، بلاغت الجیران میں ہے، تو وہ ساروں کے سوالات کے جوابات دیے گئے، حفظ الایمان کے ہیں. پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی کی بات آ گئی، وہ تو قائل تھے. ایصال ثواب کی بھی قائل ہیں، فاتحہ ہوانی کی بھی قائل ہیں. تو پھر کس چیز کا؟ اور قادیانیوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت اکابرین دیوبند کا دو ٹھوک عقیدہ. جب یہ لٹریچر ہم نے پڑھا تو ہم سوچ پہ مجبور ہو گئے. پھر جو مختلف فقہی مسائل سے کنٹروورشل بک سے وہ لے لیے، اس میں بھی بات کچھ اور تھی. تو بات یہ ہے کہ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کسی کے عقیدے پر، کسی کی نیت پر، کسی کے ایمان پر شک نہیں کر سکتے. ہاں طریقہ کار پہ کر سکتے. ہمارا خانقاہی سسٹم ہے، تو دیکھیں نا آج کل جو خانقاہی سسٹم میں ہو رہا ہے. میں نے کل مفتی محمد اکمل قادری کا اپنے ID پیج پہ بچوں کو کہا کہ اس کو شیئر کریں. یہ چادریں چڑھانا، یہ پھول چڑھانا، یہ سجدے کرنا، کنڈیاں کڑکانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے ہاں کوئی میکانزم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں. یہ موبائل ہے، جب جی چاہے جس وقت چاہے کتابوں سے لکھوں، کسی پر مشرکی کا اور بدعتی کا اور کفر کا اور زندیق کا فتویٰ لگا دوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسٹیٹ کے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں. اب لاہور میں ایک مفتی بیٹھ کر خود فتویٰ زن ہو جائے، کیا یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نہیں. اگر ہم ایک عالم دین ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جامعہ نعیمیہ سے، ہم جامعہ اشرفیہ سے، ہم منہاج القرآن سے، یا دوسرے اسکول آف تابع جامعہ المنتظر سے، فقہ جعفریہ، یا جامعہ سلفیہ سے، کراچی میں دارالعلوم کراچی سے، جامعہ بنوریہ سے، جامعہ رشیدیہ سے، جامعہ نعیمیہ سے، اس طرح بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، اس طرح بڑے بڑے یونیورسٹی، فیصل آباد میں جس طرح جامعہ امدادیہ ہے، یا جامعہ سلفیہ ہے، یا جامعہ مظہر العلوم قادریہ ہے، مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ رحمان کا. تو ان جیسے بڑے بڑے اداروں سے، اکابرین سے، فرقواریت سے بالاتر جب شرعی معاملہ آتا ہے تو تمام مکاتب فکر کے علماء متفق علیہ ہیں. اجماعی عقیدہ ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہاء کرام کی روشنی میں، اور وہ اس پر پھر سفارشات مرتب کرے. پھر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں جو اسٹیٹ کا ایک مستند ادارہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل پھر اس کو ڈیسائیڈ کرے کہ اس آدمی نے واقعی کفر کیا ہے، اس آدمی نے واقعی گستاخی کی ہے، اس آدمی نے واقعی بدعت کی ہے، اس آدمی نے واقعی شرک کیا ہے، یہ آدمی واقعی مرتکب سزا ہے، گستاخ رسول ہے. تو یہاں پر تو کوئی میکانزم ہے نہیں. جس کا جو چاہتا ہے فتویٰ زن ہو جاتے ہیں، اگلے دن ایک SHO کو درخواست دیتے ہیں، FIR ہو جاتی ہیں، اور اگلے ذلیل ہو جاتے ہیں. تو میں خصوصاً مشائخ عظام کو، صوفیہ کرام کو، خانقاہی نظام میں بیٹھے ہوئے مسند نشینوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے فالوور کی، اپنے عقیدت مندوں کی، اپنے پیروکاروں کی، اپنے مریدین کے، آپ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، مجالس میں، محافل میں ان کی تعلیم کی جائے، ان کی تربیت کی جائے جو تعلیمات صوفیہ کرام کی روشنی میں ہو، نہ کہ آج کے فرفتن دور میں بعد ملا کی نظر میں تربیت اور تعلیم ہو.
ورنہ معاشرے میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا اور سٹیبلٹی آ نہیں سکتی۔ ملک کے حالات پہلے بھی سلامتی دو پہ لگی ہے، متحمل نہیں ہو سکتے، اوپر سے فرقواریت، اوپر سے مذہبی جنونیت، اور اوپر سے کم علم لوگوں نے جو تماشے کھڑا کیے ہیں، تو یہ اس کا تدارک اگر نہیں کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں یہ چیز بڑھ سکتی ہے، یہ خون خرابہ میں بھی جا سکتے ہیں، یہ قتل مقاتلے میں بھی جا سکتے ہیں، یہ ذاتی دشمنیوں میں یہ معاملات جا سکتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام، مفتیان اعظام، مشائخ اعظام کو متفقہ طور پر اتحاد بین المسلمین بن کر پھر اپنے قرآن اور سنت کی روشنی میں فتویٰ جاری کرے۔ فرد واحد کو یہ حق بالکل حاصل نہیں کہ خود اسلام کا ٹیکیدار بن کر جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والوں مسلمانوں کی عقائد اور سادہ لوگ مسلمانوں پر فتویٰ زنی کرے، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔